آپ دینی مسائل کا بہت ہی آسان حل بتاتے ہیں، اللہ آپ کو وصیت دے، جزاک اللہ۔ نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب عورت کتنی عدت کتنی گزاری؟ کوئی عدت نہیں۔ اگر یعنی میاں بیوی ملے نہیں تھے، خلوت صادقہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کیا تو اب خاوند اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا ہے؟ سڑک پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے اور کیا کہیں، اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ بہرحال آپ کے والدین نے حج کی درخواست دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں چنیوٹ کا ہوں، میری طرف سے وعلیکم السلام۔ میں بھی میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں بھائی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ 4 جو ہے، 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں۔ فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ورنہ اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور سخت ناراض فرمایا، کیا کہتے ہیں، میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے۔ تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ، اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی، جاؤ رجوع کر لو۔ تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا۔ حضور کے زمانے میں مرد عورتیں اکٹھے طواف کرتے تھے۔ کوئی ترتیب ایسی بن سکتی ہے کہ عورتوں کی تو یہ تجویز لکھ کے حکومت کو بھیجو، مجھے کیا کہتے ہو؟ مسجد حرام میں جہاں ہم جوتے رکھتے ہیں، پھر ہمیں جوتے نہیں ملتے، چونکہ آپ کو وہ جگہ ہی نہیں ملتی تو جوتے کیسے ملیں؟ یا تو آپ گیٹ نمبر لکھیں، جوتے رکھنے والی جگہ جو ہے اس کا بھی نمبر لکھیں، پھر ملیں گے۔ یہاں جو وضو خانے بنے ہوئے ہیں اس میں بغیر جوتے کے وضو کریں گے تو پاؤں پاک نہیں ہوں گے، پھر باہر آ کے دھونے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کس قسم کا پانی پڑا ہے۔ میرے والد نے میری شادی میری مرضی کے بغیر ایک جگہ طے کر دی ہے، میں بار بار استخارہ کرتا ہوں، شادی کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا تو خود بخود رک جائے گا، تم جھگڑے میں نہ پڑو، بس استخارہ کر کے چھوڑ دو اللہ پر۔ اگر استخارے کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو مانا یہ ہے کہ وہاں شادی نہ کرو۔ مولانا عبد المجید صاحب اللہ جائے خیر دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ ہر مسلمان جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نماز کا ثواب زیادہ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تبلیغ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والی بات ہے۔ ایک آدمی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتا اور کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے اس کو یہاں سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں کون سا ایسا پیر ہے جاہل جس کو حضور کی میقات سے اجازت نہیں ملی؟ یعنی وہ تو بد نصیب پیر ہوا نا۔ ذوالحلیفہ سے تو حضور پاک سے بڑا پیر کون ہے؟ سب آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا ہے تمہارے پیر کا کوئی دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ معلوم یہی ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا نا عمرے سے۔ یہاں بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کا ایک پیر آیا ہوا تھا، وہ حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جماعت کے آپ بڑے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا ہے، آپ مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمانے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں، ایک نماز مجھے پڑھانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے فلاں بزرگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا نہیں بھیجتے ساتھ؟ کھانا تو آپ ہمارے ہوٹل کا کھا کھا کے ختم کر چکے ہیں، اتنے بڑے بزرگ جو آتے ہیں ان کو کہیں کہ ایک پلیٹ آپ کے لیے کھانا تو لایا کریں۔ ایک
بہانے ہیں۔ ہم جیرانہ گئے تھے، وہاں سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، جیرانہ میقات نہیں ہے۔ طائف جا رہے ہیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ کہتے ہیں جی لوگ آپ کو شیخ مکی کے نام سے جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اور اصل نام کیا بتاؤں؟ دو خاندانوں میں محبت ہو جائے تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کرو۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نمازیں جو ہے ہر نماز میں ہوتی ہے، لیکن امام کے پیچھے ہو تو پھر نہیں پڑھے گا۔ وتر کی 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں تو حنفی مسلک میں افضل ہے، باقی 1 رکعت پہ سلام پھر الگ پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ جہاں جمعہ کی شرائط نہ ہوں وہاں جمعہ نہ پڑھیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسی جگہ جمعہ پڑھا تھا۔ بہرحال اگر حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف ہو تو بہت بڑے عالم تھے، اگر انہوں نے پڑھا تھا اس کا معنی ہے کہ وہاں جائز ہوگا۔ وہ تو صرف پیر نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت حلیجوی بھی بہت بڑے عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے، بلکہ یعنی ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں بھی موجود تھا، ترمذی شریف کی حدیث تھی، تو حضرت نے جب تقریر کی نا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم نے تو آج تک ترمذی سمجھی نہیں۔ اتنا بڑا علم تھا، میں نام نہیں لیتا دوسرے بزرگ کا توہین نہ ہو۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بھی اور بوتلیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اگر وہ میت کے گھر سے کھا رہے ہیں تو حرام ہے، اگر میت کا کوئی دوسرا عزیز رشتہ دار کھلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ اللہ ہندوستانی مسلمانوں پہ، کشمیری مسلمانوں پہ، فلسطینی مسلمانوں پہ رحمتیں فرمائیں، اور ہم بے بس ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو ایسے مسائل میں کھڑا ہو سکے، تو اس لیے بس رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے۔ نظر بد کے بارے میں لاحول پڑھا کریں۔ میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر کے نام اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بڑے بدقسمت ہو۔ ابو بکر تو سب سے بڑا ساتھی ہے حضور کا۔ انگلینڈ میں رہتے ہیں، سود پر گھر نہ لیں۔ پتہ نہیں حضرت کسی کی ماں اپنی اولاد کو منافقت کہیں، پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے۔ میری بچی ہے 4 سال کی، ہو گئی 7 سال چل رہی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل پہنچنے پر کچھ دیر بعد احرام کی دونوں چادریں کھول دیں، 2 منٹ بعد پھر احرام باندھا، کوئی دم شم نہیں۔ بیت الخلاء میں یا نہانے کے دوران گھر والے کوئی بات پوچھیں جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھ کے حضور کی پوری امت کو بخشیں انشاءاللہ سب کو اللہ ثواب دیں گے۔ پاکستان سے آئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ بہرحال اگر امام صاحب آتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ 40 کلومیٹر ہے تو مسافر نہیں بنتے، نماز پوری پڑھیں گے۔ 78 کلومیٹر ہو تو پھر مسافر بنتے ہیں۔ قرآن مجید قبرستان میں اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ کل انشاءاللہ ہماری بخاری شریف کا ختم ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میری ہمشیرہ اور بیوی کا مکے میں جھگڑا ہوا
دونوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور اصلاح کی توفیق دے۔ امداد حسین مستوئی بلوچستان سے سلام کہتے ہیں علیہ السلام، میرے والد پہ بہت قرض ہے، ان کو کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر اس شوق سے یا رسول اللہ کہہ دے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ ہو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں تو آپ اللہ سے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صالحہ عالمہ لڑکی عطا فرمائے۔ ایک لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے، 3 رشتے آ رہے ہیں، استخارہ کرے، جس کے لیے خیر ہو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ ایک عقیقے کے لیے بکرا بکری بھیڑ دمبا سب جائز ہے۔ میں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رکھے۔ دودھ کا وزن کر سکتے ہیں، جب بندے کا کر سکتے ہو تو دودھ کا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل تو گائے بکری کا بھی وزن کر کے بیچتے ہیں کہ کتنا وزن ہے، تو دودھ تو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ تو وزن ہو گیا۔ ایسے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ۔ مجھ سے بد نظری نہیں جاتی، لاہور زیادہ پڑھو۔ ایک عورت سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، معاف کر دو تو اچھی بات ہے۔ بالغ بچی سپیکر پہ آ کے نعت نہیں پڑھ سکتی۔ میری امی عمرہ کے دوران ماموں سے گم ہو گئے، صفا کے 6 چکر لگانے کے بعد ماموں کو ڈھونڈنے ہوٹل گئے، تھکے ہوئے تھے۔ ماموں کے ساتھ ان کے دوست بھی، انہوں نے کہا آپ صبح پوچھیں گے مسئلے کا کیا حل ہے۔ کوئی بات، تھکے ہوئے تھے تو صبح کو جا کے باقی مکمل کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے عنوان پہ کئی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایک کا درس دیکھ کے وہی درس دیا کرو۔ خالی پلاٹ پہ جب آپ نے گھر نہیں بنایا ہے تو زکوٰۃ ہے، گھر بناؤ گے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میرے 2 چچا ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہیں۔ میرے والد جس چچا کی بیٹی سے نکاح، میری خواہش استخارہ کرو بس، پھر آپ اس کے بعد اپنے والدین کی بات مانو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں جائیں گے، یہ تو نہیں ہے، تو کسی مولوی نے ویسے بطور بات سمجھائی تھی، بھی خادم تو آگے چلتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ واقعی حضور سوار ہوں گے اور خطرہ ہوگا کہ سواری بھاگ نہ جائے تو بلال نے رسی پکڑی ہوئی ہوگی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسح جائز ہے لیکن چمڑے کے موضع پر۔ جہاں مکہ ٹاور ہے، یہاں حضرت ابو بکر کا مکان تھا، یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ یہاں 1000 مکان تھا، تو صرف حضرت ابو بکر کیسے ہو گیا؟ بدل جاتے ہوئے راستے میں کنویں ہیں، ٹھیک ہے، سب کنویں استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے اسپیکر کی آواز ان سے کہیں کہ مزید ٹھیک کریں، پیچھے عورتوں کو آواز نہیں جاتی۔ خانہ کعبہ پر کاغذ پر نام لکھ کے یا کعبے پہ لکھنا ناجائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ کسی آدمی یا پیر کی قبر کسی کی بھی نہیں چوم سکتے، نبی کی قبر بھی نہیں چوم سکتے۔ طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا تیسرا کلمہ پڑھیں؟ طواف میں بے پردہ عورتوں کی دوسروں پر تو لعنت نہیں ہوتی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کپڑا اپنے چہرے کے آگے ڈال کے رکھیں۔ عورتوں کے اگر ایام حیض ہے تو وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، طواف کا کیا معنی؟ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلو مانگا ہے
دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ کرے کہ دونوں میں اتفاق ہو جائے۔ لڑکی کی شادی میں لڑکی والوں سے کھانا زبردستی کھانا منع ہے، وہ خوشی سے کھلاتے ہیں، ان کی مرضی۔ میں ریاض سے آیا، 2 دن پہلے احرام نہیں باندھا، حرم میں داخل ہو گیا، پھر مسجد سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، حج بھی کیا۔ حج میں پہلے دن شیطان کو کر کے ہماری دوسری دفعہ بخار سے نہیں جا سکا، میری جگہ دوست ہے ہماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ میرا لڑکا 4 سال کا بات، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے، حجر اسود کا بوسہ ضروری نہیں ہے، اگر عورت رش ہے دور سے اشارہ کر دے۔ زمزم کے پانی میں کھانا پکا سکتے ہیں، ہاں جی پکا سکتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے احوال پہ رحمت فرمائے۔ اگر صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا تھا، پہلے مونچھیں کاٹ دی، پھر دم پڑ گئی، دعا قبرستان میں بلند آواز سے نہ کریں، مسجد میں بھی ذکر بالجہر نہ کریں تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ روضہ رسول اللہ پر جا کے مسجد نبوی میں قرآن سنائیں، روضے پر تمہیں 2 منٹ نہیں کھڑے رہنے، تم وہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد کوئی تلبیہ نہیں ہوتا، جب تلبیہ نیت کی جاتی ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور جب آپ حرم میں آتے ہیں تب آپ شروع کرتے ہیں، کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو لبیک بند ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ لا تجعلنا مصغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا